انہوں پریشان. ارے تم لوگ 600 سال سے ہے رہے یہاں, اب تک نہیں لڑے, اب کئی کو لڑ رہے ہیں. تو صدر صاحب کو جب سمجھ میں آیا, انہوں بولے صاحب 600 سال سے ہم لوگ ایک جماعت والے تھے, 600 سال سے صرف سنی تھے اور سب فاتحہ دیتے تھے, تو فاتحہ پہ جھگڑا. سب سنی تھے, سلام پڑھتے تھے تو سلام پہ جھگڑا. سب سنی تھے, 11ویں کرتے تھے تو 11ویں پہ جھگڑا. یہ بازو والا آیا, آتے ہی جھگڑا. بات سمجھ میں آیا؟ جماعت والے آ کے کسی کو کلمہ, پورے ہبلی کے اندر رمیش کو کون کلمہ پڑھایا؟ ایک لے کے آؤ. اس سے بڑا چیلنج اور کیا چاہیے صاحب؟ ارے پوری جماعت والے ایک ملیش کو لا کے کھڑا کرو, کلمہ پڑھائے سو. ارے پوری جماعت والے ایک رام بابو کو لے کے آؤ, کلمہ پڑھائے سو. کوئی کسی کافر کو لا کے کلمہ نہیں پڑھایا. عبداللہ کو پکڑ کے لے گئے, عبد الرحمن کو لے گئے, عبد الجلیل کو لے گئے, غفور بھائی کو لے گئے, چاند بھائی کو لے گئے, چھوٹے بھائی کو, بڑے بھائی کو, سب کو لے جا کے پورا ماحول خراب کر کے لے کے کیا ہو گیا؟ اب تک یہ جھگڑے گھروں میں, مسجدوں میں تھے. اب یہ جماعتیں جب سے اور عروج پہ آئی تو کیا ہوا؟ اب یہ جھگڑا مسجدوں میں بھی چل رہا ہے. اب یہ جھگڑا مسجدوں سے نکلا, گھروں میں گھس گیا. کیسا گھس گیا دیکھو. بابا جان, ایک گھر میں 5 بچے. کتنے؟ 5 بچے, ایک بابا جان. بابا جان کیا کرے؟ اولڈ از گولڈ, سنی. بابا جان بڑا بیٹا تبلیغی, دوسرا اہل حدیث, تیسرا جماعت اسلامی, 5واں مہدوی, 6واں قادیانی. جتنے گھر میں ہیں اتنے جماعتوں والے آ گئے. ہر ایک جانا ایک ایک کو کھینچ لیا. بولے انہیں ادھر چل گیا, جان اس کو لے لے. بولے انہیں بولا نہیں, اس کو لیو, اس کو. اب ہوا کیا, یہ 6 کے بیچ میں دادا کا انتقال ہو گیا. بابا جان بولے میں مسجد امیر معاویہ کو لے جاؤں گا, سنیوں کی مسجد ہے. دادا کو سنیوں کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. بیٹا بولا بڑا نہیں, میں مرکز کو لے جا, تو میرے دادا ہے بول رہا. منجلا بولا نہیں نہیں نہیں, میں تقوی مسجد کو لے جاتا ہوں, 2 سال ہوا بن کے. بولا ہماری نئی نئی مسجد ہے, مردے نہیں آ رہے وہاں, میں لے کے جاتا ہوں دادا کو. بولا چوتھا بولا نہیں نہیں نہیں, میں لے کے جاتا ہوں, ہمارے حضرت کنے پڑھاتا ہوں, مہدوی. 5واں بولا میری تو مسجد ہی نہیں ہے, بغیر پڑھے کے کاٹ دیتا ہوں. بولا پیارے بزرگ اور دوستو, یہ جب تک جماعتیں نہیں تھی تو پورے 5 کے 5 بیٹے اور باوا سب کھڑے ہوتے تھے. یا نبی سلام علیکہ, سب سلام پڑھتے تھے, الفاتحہ بولتے تھے. بابا جان الفاتحہ بولے, پورے بیٹے الہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. پورے مل کر جب باپ نعرہ لگاتا تھا, نعرہ رسالت بولتا تھا, تو پورے بیٹے یا رسول اللہ بولتے تھے. جب تک یہ جماعت نہیں تھی تو مسلمانوں میں اتحاد تھا. جب سے جماعتیں آئی, مسلمان جھگڑالو ہو گیا, مسلمان فتنے والا ہو گیا, مسلمان منتشر ہو گیا, مسلمان میں اختلاف آ گیا, مسلمان ٹوٹنے لگا, مسلمان برباد ہونے لگا. آپ بتاؤ دوستو, جب جب بندہ نواز کا عرس ہوتا تھا تو سارے کے سارے گھر والے نیاز کرنے کے لیے بندہ نواز کے پاس جاتے تھے. اب جا رہے, پھپا نہیں آ رہے. کئی کو نہیں آئے پھپا, تبلیغی ہوگا آنے. چاچا نہیں آئے, کئی کو نہیں آئے چاچا, انہوں 150 روپے والے ہو گئے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ جماعت والے آ کے کلمہ نہیں پڑھائے, مسلمانوں کو لڑا دیے, گھر کا گھر برباد ہو گیا. اسی لیے امریکہ کی یہ سازش تھی. امریکہ بولا افغانستان میں بم ڈالو, ایک بم ڈالے تو 100 آدمی مریں گے. کتنے؟ زور سے بولو. 100 آدمی مریں گے. 100 کے 100 مسلمان ہی مرتے, کیونکہ افغانستان میں کافر نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, مجوسی نہیں ہے, مشرک
نہیں ہے نہیں ہے. امریکہ بولا ایران میں بم ڈالو پورے کے پورے مسلمان مریں گے, عراق میں بم ڈالو پورے کے پورے مسلمان مریں گے, چیچنیا میں بم ڈالو پورے کے پورے مسلمان مریں گے. وہاں بم ڈالنا آسان ہے, یہاں ہندوستان میں بم نہیں ڈال سکتا. آپ سمجھ رہے ہوں گے گورنمنٹ ہاتھ ملا کے سب بیکار باتیں ہیں. یہاں بم نہیں ڈال سکتا, کیوں؟ دیکھو مندر کے بازو یا مسجد کے بازو چرچ, یہاں بم ڈالے تو خالی مسلمان نہیں مرتا, مسلمان کے ساتھ کافر بھی مرتا ہے, مسلمان کے ساتھ عیسائی بھی مرتا ہے, مسلمان کے ساتھ برامن بھی مرتا ہے, مسلمان کے ساتھ یہاں مشرک بھی مرتا ہے, مسلمان کے ساتھ یہاں جو ہے یہاں پر کافر بھی مرتا ہے. اگر یہاں بم ڈالیں گے تو پورے 56 مذہب والوں سے لڑنا پڑے گا, اس میں ہمارے بھائیوں کا بھی نقصان ہوگا. اس لیے انہیں کیا سوچا, ہمارے اپنے بھائیوں کو بچانا ہے تو مسلمان کے اوپر, یہاں کے ہندوستان کے مسلمان پہ بم نہیں ڈالا جا سکتا. تو بولے پھر اب مسلمان کو برباد کرنا ہے, مسلمان کو توڑنا ہے, مسلمان کو تباہ کرنا ہے, کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے؟ تو اس نے بولا دیکھو یہاں پہ بم نہیں ڈالیں گے, ایٹم بم ڈالیں گے. بولے وہ کیا؟ بولے مسلمانوں میں سے ان کے بکاؤ عالموں کو خریدو. کیا کرو؟ بکاؤ عالموں کو خریدو. انگریزی گورنمنٹ نے بکاؤ عالموں کو خریدا. کس کو؟ بکاؤ عالموں کو خریدا. وکٹوریا حکومت کے دور میں یہ بکری چلی. 1290 میں مسلمان کے عالموں کو خریدا گیا. 1290 عیسوی میں مسلمان عالموں کو خریدا گیا. اور آپ یاد رکھیے گا جب ان کو خریدا گیا تو گورنمنٹ, انگریزی گورنمنٹ نے خود اپنے پیسوں سے عالموں کو بنگلے بھی دلائے, عالموں کو گاڑیاں بھی دلائی, عالموں کو عورتیں بھی دلائی, عالموں کو عزت بھی دلائی, عالموں کے نام نمود شہرت دلائی. وہ جہاں چاہتے تھے وہاں مسجدیں بنا کر دی, ان کو اسلامک سینٹرز بنا کر دی. کہا یہاں بیٹھو اور ایسا کام کرو مسلمان ٹوٹتا چلا جائے, مسلمان برباد ہوتا چلا جائے, مسلمان نیست و نابود تباہ ہو جائے. تو اب کیا گیا, مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان عالموں نے غور کیا مسلمانوں کو توڑنا ہے تو کیا کرے. بولے مسلمان جس بات پہ متحد ہے وہاں اختلاف پیدا کرتے چلے جاؤ, اختلاف پیدا کرتے چلے جاؤ. بولے نماز کے نام پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز فرض ہے. روزے کے نام پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ فرض ہے. زکات کے نام پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ زکات فرض ہے. حج کے نام پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ حج فرض ہے. اب بولے اب اختلاف کس پہ ہوتا؟ تو بولے عظمت مصطفیٰ پہ اختلاف ہوتا ہے, عظمت اولیاء پہ اختلاف ہوتا ہے, عظمت اہل سنت پر اختلاف ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلا منحوس قلم جب اٹھا ظالموں کا تو انہوں نے کیا لکھا؟ مسلمان کو لڑانے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ جاری ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. یہاں سے اب اختلاف شروع ہوا مسلمانوں میں. 1290 میں یہ مسئلہ پہلی بار اٹھا اور علم غیب مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھنے لگی. علم غیب مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھنے لگی. نبی کی عظمت پر, نبی کی رفعت پر, نبی کے شفاعت کرانے پر, نبی کے لامکان جانے پر, نبی کے علم غیب ہونے پر, عالم غیب ہونے پر اختلاف ہونے لگا. ہر بات کو جو ہے نعوذ باللہ کمزور کیا جانے لگا. ہر بات پر انگلیاں اٹھنے لگی, ہر بات کو توڑا جانے لگا. کیا ہوا؟ بس جاہل قسم کے مسلمان. کون؟ ذرا زور سے بولے. جاہل قسم کے مسلمان جو صرف سگریٹ اور بیڑی کے حد تک تھے. ان لوگوں نے اتنے بڑے مولانا ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, غلط بولتے. کہا بھائی جو حدیث میں وہی بول رہے. بھائی دیوانہ بن کے چلا گیا اور یہ ظالم قوم اپنے کام کرتے رہی. ہوا کیا؟ آج وہ فتنہ پھیلتے ہمارے ایمان کے غارت ہونے کا سبب بن گیا. نوجوانوں, انگریزی قوم نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے عالموں کو خرید کر یہ جماعتیں بنانے لگایا. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
کا جو مسئلہ ہے، سرکار امام اعظم نے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر جو فتویٰ دیا، قسم رب ذوالجلال کی 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھا دوستو۔ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا سب سے پہلا مسئلہ 1290 صدی میں اس مسئلے پر فتویٰ دیا گیا اور یہاں سے مسلمانوں کو منتشر اور اختلاف میں مبتلا کیا گیا۔ فتوے تو نکلے لیکن عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ 100-150 سال سے جماعتوں کی جب شکل بننا شروع ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے ہلڑ بازی اور جب سعودی عرب پہ ان کو کنٹرول ملا، باضابطہ انہوں نے سینہ ٹھوک کر ان اختلافات کو ٹی ویوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا دیا۔ آج ہر مسجد اختلاف اور ہر گھر فتنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ یہ انگریزوں کی چال ہے، یہ انگریزوں کی ناپاک سازش ہے کہ مسلمانوں کو تباہ اور برباد کیا جائے، ان میں اختلاف پھیلا کر ان کو تباہ اور تاراج کیا جائے۔ لیکن اب پتے کی بات سنو دوستو، کسی بھی جماعت میں آپ چلے جاؤ، بڑی عظمت والی بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی بھی جماعت میں آپ چلے جاؤ، ہر جماعت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، درگاہ توڑو۔ کیا ٹارگٹ ہے؟ پہلے بولتے درگاہ چھوڑو، چھوڑے بعد بولتے درگاہ توڑو۔ ارے یہ تو نعوذ باللہ، درگاہ تو درگاہ، یہ منحوس قوم نے تو گنبد خضرا کو توڑنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ ان کی اس اتنی ظالمانہ انتہا ہو چکی ہے، اور یہ ملک شام میں، ملک یمن میں نعوذ باللہ درگاہوں کو توڑنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو دوستو، ہر جماعت والا کسی نہ کسی بات پہ کہیں نہ کہیں اختلاف کرتا ہے، لیکن ہر جماعت والے کا ایک اختلاف ہر جماعت میں ہے۔ ہر جماعت والے کے پاس ایک اختلاف پکا ہے، کیا؟ درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں جانا۔ اتنا بولے لوگ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب درگاہ کو آنے ڈر رہے ہیں، آئی لے گئے تو شرک ہوتا کی کیا ہے گی۔ انجینئر صاحب ڈر گئے، آئی لے درگاہ کو گئے تو شرک ہوتا کی کیا ہے گی۔ بندہ نواز کا عرس چل رہا، لوگ بندہ نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو جانے والے جا رہے، لیکن پھر بھی ڈر ہو رہا، شرک ہوتا کی کیا آئے گی، بدعت ہے گی کیا آئے گی، شرک ہے گی کیا آئے گی، بدعت ہے کیا آئے گی۔ سنو دوستو، حق اور ایمان کی بات سنو دوستو، اتنا جھوٹ بولا گیا، مسلمان اپنی عقلوں پر یہ بوجھ ڈالنے پر مجبور ہو گیا، یہ شرک ہے، بدعت ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جانا نہیں جانا، ٹینشن میں آ گیا مسلمان، اتنا ڈالے گولیاں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آئیے ذرا غور کریں، یہ جماعت والوں کو درگاہ سے ٹینشن کئی کو ہے۔ سنیے، جماعت والے بولے میاں کالج کو گیا تو پکڑ کے لا لے سکتے، نہیں لا سکتے، کالج میں ایک لیکچرر بھیج دو، پورے بچے اپنے، اور ایسی چل رہی پالیسی۔ کالج میں ان کا لیکچرر ہے، آدھا گھنٹہ فزکس، آدھا گھنٹہ حدیث، آدھا گھنٹہ بایولوجی، آدھا گھنٹہ سائیکولوجی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پورے اپنے۔ سینما تھیٹر کو گیا تو لا لے سکتے، تھیٹر میں لے گیا، جانا، آتے وقت گلے میں ہاتھ ڈالنا، کیا کرے بھائی، چلو بھائی۔ کرکٹ کھیلا تو لا لے سکتے، کالج کو گیا تو لا لے سکتے، نافرمان ہوا تو لا لے سکتے، شراب کے اڈے ہو گیا تو کہیں بھی جان دے رہے بھائی لا سکتے۔ ہر ایک آدمی کو پکڑ کے جماعت میں لا سکتے، لیکن پورے جماعت والوں کو معلوم ہے سب کو لا سکتے، مگر درگاہ کو جانے والے کو نہیں لا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ درگاہ والا مر جائیں گا مگر بندہ نواز کا دامن نہیں چھوڑتا، اس لیے انہیں بولا درگاہ کو گیا سو والا نہیں آتا بھائی، درگاہ کو گیا سو والا اپنے پاس نہیں آتا۔ انہیں جب تک بندہ نواز کی مزار کو نہیں چوما اس کو سکون پڑتا نہیں، انہیں اپنے کنے آتا نہیں۔ اس کو کیا بھی کرو، پہلے درگاہ سے توڑو تو انہیں اپنے پاس آتا، درگاہ ہو گیا تو نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کیا کرے، بما ڈالنا شروع کرے، کیا درگاہ جانا شرک ہے، اما
ڈاکٹر صاحب ڈر گئے، انجینئر صاحب ڈر گئے، وکیل صاحب ڈر گئے، بندہ نواز کی بارگاہ میں جانے والے پورے غلامہ ڈر گئے. ارے باپ رے باپ، بندہ نواز کرنے گئے تو شرک ہوتا. کہتے بھائی بندہ نواز کرنے گئے تو شرک ہوتا، درگاہ گئے تو شرک ہوتا، شرک ہوتا. ڈر گئے، ڈال کے چھوڑ دیا گولی. خالی ہمارے لوگ ڈر رہے ہیں. جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، حضرت العلامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب، جنیدی صاحب ابھی خطاب فرمائیں گے. ہم سب کے دلوں کو منور کریں گے. ایک مرتبہ نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے خواجہ، نعرے خواجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سراج صاحب، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غریب نواز، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج اس کے محبوب ولی حضور سیدنا زندہ شاہ مدار علیہ الرحمت و رضوان کے عرس مقدس میں
ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں ان محبوب اولیاء اللہ کے آستانوں میں بیٹھنے اور ان کے آستانوں سے فیض پانے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ باس کم کرو، باس اس کا ٹریبل بڑا بڑا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہاتھ مت کو لگا، ہٹ جا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کا صدقہ کھانے والوں میں، ان کے دروں پر بیٹھنے والوں میں، ان کی آستانوں میں حاضری دینے والوں میں اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آج پوری دنیا میں منظم سازش چل رہی ہے، منظم پروگرامنگ چل رہی ہے کہ پوری دنیا آج اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت سے اہل سنت والجماعت والوں کو درگاہ جانے سے روکا جائے، اور جتنی بھی فنڈنگ آتی ہے، جتنا بھی پیسہ ان جماعت والوں کو دیا جاتا ہے، بس وہ صرف ایک ہی بنیاد پر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں سے اولیاء اللہ کی محبتوں کو نکال دیا جائے، اولیاء اللہ سے تعلق مسلمان کا کمزور کر دیا جائے، مسلمانوں کو درگاہوں سے توڑا جائے، مسلمانوں کو میلاد النبی سے توڑا جائے، مسلمانوں کو 11ویں شریف سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو عرس کرنے سے روکا جائے، مسلمانوں کو بزرگان دین اور اہل بیت اطہار کو اٹھتے بیٹھتے المدد یا غوث، المدد یا علی کہنے سے روکا جائے۔ اسی سازش پر آج اربوں کھربوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ غیروں کی فنڈنگ لے کر ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کے بیچ آتے ہیں اور آ کر بزرگوں کے تعلق سے بد عقیدگی، بد زبانی اور وحیہ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ لوگ اولیاء اللہ سے روکنے کی سازش چلتے ہیں تو یہ لوگ آ کر کسی عالم سے ملاقات نہیں کرتے، کسی عالم کو پکڑ کے نہیں بولتے درگاہ کو نہیں جانا، کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کو نہیں بولتے کہ آپ اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس درگاہ کو نہیں جانا، نہیں بولتے، بلکہ یہ لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کو، آٹو چلانے والے کو، ترکاری بیچنے والے کو، رکشہ چلانے والے کو، اور جو ہے ماں باپ کے نافرمان کو، اور پھر دنیا میں جو زیادہ ہی بیکار قسم کا آدمی، بے روزگار، کاروبار سے دور، چبوترے آباد کرنے والا، 2-3 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھنے والا، روزانہ رات میں پاکٹ مار کے سو جانے والا، ایسے لوگوں کو پکڑتے جو بالکل شریر النفس، آخری بیکار قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کو صبح ایک چائے پلاتے، شام میں ایک چائے پلاتے، انہیں نہیں آیا تو اس کو کھٹکے مار کے اس کو بلاتے۔ 5 داڑیاں والے، گھٹے والے اس کے گھر پہ آئے تو انہیں بولتا، اوفو، اب میرے اتنا شریف آدمی پورے محلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کو پکڑ کے لے کے آ کے درگاہ کے سامنے ٹھہرا کرتے، یا مسجد میں بٹھاتے، یا پھر نہیں تو 4 مہینے کے لیے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیتے۔ شرافت سے سن لیا تو اچھا ہے، نہیں تو اس کو 150 روپے دے کے بلاتے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب اس کے دیکھ کے سامنے، دیکھو بھائی، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ صرف اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جھکنا، اللہ کے علاوہ کہیں بھی جھکنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔
انہیں ٹینشن میں آتا اب اللہ کے علاوہ میں اب تک تو کہیں جھکا نہیں, یہ کہاں کا بات چل رہی ہے. وہ دور سے لے کے آتے, اس کو لے کے آ کے انہیں جب سمجھنے کی کوشش کرتا, ہلو باتوں سے ایک جگہ کو لے جاتا, اجی درگاہ میں جھکتے نہیں, سجدے کرتے دیکھو درگاہ کو جا کے, سرا ٹکا دیتے دیکھو, پیشانیاں ٹکا دیتے, ناکاں ٹکا دیتے. یہ سجدہ ہے, سجدہ, یہ شرک ہے. اب انہیں بیچارہ زندگی میں کبھی نہ اس کو سجدہ معلوم ہے, نہ اس کو درگاہ معلوم ہے, نہ اس بیچارے کو فاتحہ معلوم ہے. انہیں خالی جوش میں آیا اور اس میں آ جاتا, جوش میں آیا 11ویں کر لیتا, جوش میں آتا سو جاتا. اب اس کو پکڑ کے بولے, اب انہیں بولا اوفو میں اتنا بڑا گنہگار تھا, میں درگاہوں پہ سجدے کرتا تھا, میں اب تک مشرک تھا بھائی, اچھا ہوا یہ کھٹکا مارا بول کے میں بچ گیا. وہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم, اس کو وضو کرنا نہیں معلوم, اس کو طہارت لینا نہیں معلوم, انہیں دن میں 24 پوڑیاں کھانے والا, انہیں سب کے ساتھ بدتمیزی بدکلامی کرنے والا, اس کو پکڑ کے آپ جو ہے مشن دے رہے ہیں. اور اب انہیں اس کے بعد جب وہ مشن ایکسپٹ کر لیا تو انہیں سب سے بڑا سرخانہ بن جا رہا, اتنا ڈینجر بن جا رہا. انہیں پھپھا سے لڑنے کو تیار, انہیں امی جان سے لڑنے کو تیار, انہیں بیوی کو بول رہا اب تو درگاہ کو گئی طلاق دے دیتا ہوں. اتنا ڈینجر بنا دے رہے. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ بات تو مسلم ہے, جماعت والے اسی بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ درگاہ پہ جھکنا شرک ہے. دے رہے نہیں دے رہے بھائی, ذرا زور سے ایک بات, درگاہ پہ جھکنا شرک ہے, درگاہ پہ جھکنا شرک ہے, درگاہ پہ جھکنا شرک ہے, مرشد صاحب کے پیروں میں جھکنا شرک ہے, اور جو ہے کسی کے بھی ہاتھ چومنا شرک ہے, پیرا پڑنا شرک ہے. یہی تعلیم چل رہی ہے, اسی کی بنیاد پر پوری جماعت بنی ہوئی ہے بھائی. آئیے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ ہمارے سامنے بہت بڑا غلط پروپیگنڈا ہے. یہ صرف لوگوں کے بھولے پن کے ساتھ بہت بڑا فریب, یہ بہت بڑی مکاری مسلمانوں کے ساتھ چلی جا رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہر جمعہ اور ہر روز دن میں 5 مرتبہ مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے, اللہ اکبر, امام صاحب کے پیچھے 4 صف, کتنی صف؟ 4 صف. امام صاحب سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھے, اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. کہاں گئے اب امام صاحب؟ ویری گڈ, زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. امام صاحب گئے سجدے میں. امام صاحب کے پیراب یوں ہیں, مؤذن صاحب کا سر یوں ہے نہیں ہے. بعض اوقات جمعہ میں پبلک زیادہ ہوگا تو ذرا آگے آگے ہٹ کے کھڑو بھائی. اب مؤذن صاحب کی ٹوپی امام صاحب کے تلوے چاٹتے رہتی, جو لگتے رہتی ہے ایسا اٹھتے بیٹھتے, لگتی نہیں لگتی؟ امام صاحب کے پیروں میں مؤذن صاحب کا سر, مؤذن صاحب کے پیروں میں دوسری صف میں کھڑے ہوئے صدر صاحب کا سر, صدر صاحب کے پیروں میں تیسری صف میں کھڑے ہوئے ایم ایل اے صاحب کا سر. اب چوتھی صف میں میں ٹھہرا, میں بولا میں تو سجدہ کرتا ہی نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ جو کیوں نہیں کرتے؟ بولا ایم ایل اے صاحب کو تو میں سجدہ نہیں کرتا. آپ پریشان ہو, بولے مولانا صاحب اس میں ایم ایل اے صاحب کو سجدہ کہاں ہو رہا جی؟ مولانا کے پیرا میرا صاحب نہیں ہو سکتا, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بولے مولانا یہ سجدہ نہیں ہوتا, یہ ایم ایل اے صاحب کو سجدہ نہیں ہوتا. میں بولا کیسا نہیں ہوتا؟ ان کے پیرا آئے اور میرا سر لگے, سجدہ نہیں ہوتا. بولے نہیں ہوتا. آپ کیا کریں, بازو والے مولانا کو بلا کے لائے,
آؤ بھائی ذرا مولانا نقشبندی صاحب کو ذرا سمجھانا, چلو آ جاؤ. مولانا بول رہے ہیں نماز پڑھے تو شرک ہوتا کہتے. بازو والا مولوی ایک دم اچھل کے بیٹھ گیا, یہ کیا رہے نیا فتوا؟ نہیں, وہ نقشبندی صاحب بول رہے ہیں نماز پڑھے تو شرک ہوتا کہتے. بولے کیسا؟ بولے نماز پڑھنے گئے جب سجدہ کرے تو صدر صاحب کے پیروں کو لگ رہا, MLA صاحب کے پیروں کو سر لگ رہا, لہٰذا ان کے پیروں میں سر گیا تو لہٰذا بندے کو سجدہ ہو رہا, بندے کو سجدہ ہو رہا, بندے کو سجدہ ہو رہا. اس لیے نقشبندی صاحب نے کہا نماز پڑھنے سے شرک ہوتا ہے. تو جواب ملا. اب بازو والا مولوی بولتا ہے, بازو والا مولوی بولتا ہے کہ نہیں خدا کی قسم, اگرچہ کہ ایک پیچھے کی صف والے کا سر سامنے کی صف میں کھڑے رہنے والے شخص کے پیروں کو لگ جائے تب بھی سجدہ بندے کو نہیں ہوتا ہے. سجدہ تو صرف خدا کو ہو رہا ہے, نماز میں سجدہ خدا کو ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی کیسے ہوتا ہے جبکہ بندے کے پیروں کو سر لگ رہا, تو سجدہ خدا کو کیسے ہوا؟ تو بازو والے ملا جی جواب دیے نہیں مولانا آپ نیت کیا کرے, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ کے لیے. پورا مسئلہ سن کے لگا, بیچ میں لگاتے رہے تم, ٹھہرو یار. پیارے بزرگوار دوستوں غور کرو, سمجھنے والی بات ہے. سجدہ مؤذن صاحب امام صاحب کو نہیں کر رہے, اور صدر صاحب مؤذن صاحب کو نہیں کر رہے, اور MLA صاحب صدر صاحب کو نہیں کر رہے. بات سمجھ میں آئی؟ حالانکہ ایک کے پیرے میں دوسروں کا سر ہے, تلووں کو ٹوپی امامہ لگ رہا ہے, مگر پھر بھی سجدہ بندے کو نہیں ہے, سجدہ خدا کو ہے. تو میں نے بازو والے مولانا سے پوچھا پیروں کو ٹوپی لگ رہا پھر بھی بندے کو سجدہ نہیں خدا کو ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا مولانا یہاں عمل کو نہیں دیکھا جائے گا, نیت کو دیکھا جائے گا. اب سر کس کے پیروں میں ہے نہیں دیکھا جائے گا, نیت دیکھی جائے گی. بندے نے سجدے میں آتے وقت صدر کو سجدے کی نیت نہیں کیا, سجدے کی نیت تو خدا کے لیے کیا ہے. تو میں نے بھی جواب دیا ارے بدبخت ہے, جب علی کی مزار پہ سنی مسلمان جھوکتا ہے تو سجدے کی نیت سے نہیں جھوکتا, علی کے قدموں کو چومنے جھوکتا. یا رسول اللہ, نعرے غوث, نعرے غوث, نعرے خواجہ, نعرے خواجہ. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, شان دکن, شان دکن. ہزاروں کا مجموعہ کھڑا ہوا ہے, کم و بیش 5000 خواتین بیٹھی ہوئی ہے. ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کون ہے یہاں پر جو برہانہ شاہ صاحب کو سجدہ کرنے کی نیت سے آیا ہے؟ کون ہے جو برہانہ شاہ صاحب کو سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم, ارے ہم تو وہ غلام ہیں جو اپنے پاک پروردگار کو سجدہ کرتے ہیں. ہم اپنے پیارے نبی کو ہم نے سجدہ نہیں کیا, ہم نے مولا علی مشکل کشا کو سجدہ نہیں کیا, ہم نے غوث اعظم کو سجدہ نہیں کیا, ہم نے غریب نواز کو سجدہ نہیں کیا. تو پھر ہم برہانہ شاہ صاحب قبلہ کو سجدہ کیسے کریں گے؟ ہم برہانہ شاہ صاحب کی اگر مزار پر جھوکتے ہیں تو نیت سجدے کی نہیں ہے, نیت عبادت کی نہیں ہے, نیت ان کو خدا سمجھ کر ہم نہیں جھوک رہے ہیں, بلکہ ہم سرکار برہانہ شاہ کے قدموں کو چومنے کے لیے جھک رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, نعرے خواجہ. مولانا کو پوچھے بازو والے تو بولے نہیں ہوتا سجدہ, نہیں ہوتا. اللہ کچھ پتا, بندے کو ہوتا ہی نہیں. بندے کے قدموں میں بندے کا سر ہے تو سجدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ نیت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نیت نہیں ہے. نیت رہی تو سجدہ ہوتا.
بغیر نیت کے سجدہ نہیں ہوتا. تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستو، جب امام صاحب وہ بھی بازو والے ان کے پیروں میں مؤذن صاحب سر رکھے تو سجدہ امام کو نہیں ہوتا. تو پھر ہم لوگ برہانہ شاہ صاحب قبلہ کو چومنے جھکے تو سجدہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی سجدہ نہیں کرتے میرے بھائی. ہم لوگ بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، بزرگوں سے ہمارا پیار ہے، بزرگوں سے ہماری چاہت ہے. یاد رکھو پیارے بزرگوں اور دوستو، مزار اولیاء کو برکت کی نیت سے چومنا، تعظیم کی نیت سے چومنا، احترام کی نیت سے چومنا، خدا کی قسم یہ عمل شریعت میں حرام نہیں ہے، یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. یہ عمل کرنے سے شرک نہیں ہوتا، یہ عمل کرنے سے ادباً، احتراماً، تعظیماً، محبتاً مزار ولی کو چومنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا اور کوئی حرام عمل نہیں ہوتا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر بس بھولے بھالے لوگوں کو، بیچارے آٹو چلانے والے، ترکاری بیچنے والے، لاری چلانے والے، ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے والے، ایسے ایسے لوگوں کو پکڑ کے ایسے بےہودے قسم کے باتیں ان کے ذہنوں میں ٹھوس ٹھوس کر اس کو اتنا کٹر پندی بنا دی ہے. انہیں پیدا نہیں ہو رہا تھا، درگاہ پہ منت کرے تو پیدا ہوا سو ہے، مگر اب درگاہ پہ تعلق سے اس کو اتنا خطرناک سکھا دیا، انہیں درگاہ کو آنا ہی چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر ایک بات لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ ہم درگاہوں کو جا کے سجدہ نہیں کرتے. تو پھر ایک صاحب بولے مولانا درگاہ نہیں کو جا کے آپ سجدہ تو نہیں کرتے مگر خبروں کے سامنے کھڑے رہ کے پڑھتے نا. تو بولا اس میں بھی ٹینشن ہے؟ نہیں، خبروں کے سامنے ٹھہر کے پڑھے تو بھی ٹینشن ہے کیا میاں؟ بچہ ٹیچر کے سامنے ٹھہر کے پڑھتا، ملما کے سامنے کفر ہو جاتا. بولو بھائی، نہیں مولانا ملما زندہ ہے. اچھا تو بولا مردہ ہے. اوہ کیا اندر سے آتے بھائی لوگ، اتنی ٹریننگ پٹھوں کو 4 مہینے چپی لے کے پھرتے. وہ یہی ٹریننگ ہے بس، مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے. اس کے ذہن کو کھلنے ہی نہیں دیتے، بس اس کو ایسا مردہ کر دیتے اس کا ذہن. اولیاء بولتے مردہ ہے بولتا. پیارے بزرگ اور دوستو، تو میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ جاہلوں کی باتوں کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ میں اولیاء مردہ ہے، نعوذ باللہ، درگاہ میں اولیاء مردہ ہے، نعوذ باللہ. تو اب مردوں کے سامنے ٹھہر کے فاتحہ پڑھے تو بولا شرک، ناجائز، حرام، بدعت. بولا ماں اتنے ڈگریاں مل جاتی ہے، خالی فاتحہ ہی پڑھا رہے بھائی. بے شک اللہ کا کلام صرف اللہ کے سامنے پڑھنا، مردے کے سامنے نہیں پڑھنا. مولا ایسا بولا میاں مثال کے طور پر تمہارے بازو والے مولانا کا انتقال ہو گیا، بازو والے مولانا کا، بازو والے بولے تو معلوم نا، کہیں ادھر ادھر دیکھیں گے وہ الگ ٹینشن. بازو والے مولانا کا انتقال ہو گیا. ایمانداری سے بولو، بازو والے مولانا کی نماز جنازہ پڑھنا ہے تو مولانا کا جنازہ گھر میں رکھ کے مسجد میں نماز پڑھتے؟ زور سے بولو، کیا کرتے؟ مسجد بلاتے. کیا کرتے؟ اچھا مسجد بلائے تو امام صاحب ممبر کا لے اور مولانا کا ڈولا وضو خانے کا لے رہتا. ہاں ویری گڈ، شاباش، بہت پڑھے جیسا دکھ رہا. سبحان اللہ. مولانا کا ڈولا، مولانا کا جنازہ بالکل امام صاحب کے سامنے.
बाजू वाले मौलाना की नमाज जनाजा पढ़ाने आए शहर हैदराबाद के सबसे बड़े मौलाना बाजू वाले नमाज पढ़ा अल्लाहु अकबर, मैं भी पीछे था। जैसे ही तकबीर बांधा आवाज आ शिर्क, मौलाना हैबत में नमाज ही तोड़ देते। उन्होंने परेशान, ये कहाँ का शिर्क हो रहा है भाई, अब तक दरगाहों में होता था, मस्जिदों में कब से शुरू हो गया। मैं बोला तुम लोग आज जुम्मे को चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं, मैं बोलूंगा तुम लोग आज जुम्मे को चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं, मुर्दों के सामने ठहर के फातिहा पढ़े तो शिर्क, मुर्दों के सामने ठहर के फातिहा पढ़े तो शिर्क, मुर्दों के सामने ठहर के फातिहा पढ़े तो शिर्क, यासीन पढ़े तो शिर्क, सूरह मुल्क पढ़े तो शिर्क, वज़ाइफ पढ़े तो शिर्क, तस्बीह पढ़े तो शिर्क, कलमा पढ़े तो शिर्क। मैं बोला पट्टे, हम लोग तो खाली फातिहा पढ़ रहे, तू तो बहुत डेंजर मुशरिक है, पूरी नमाज ही पढ़ दे रहा। कहाँ पड़ा भाई? हाँ, फिर वो जो लेटे हुए तुम्हारे मौलाना जिंदा एक्टिंग कर रहे क्या? जिंदा है मुर्दा? मुर्दा है, फिर मुर्दे के सामने तू नमाज पढ़ रहा ना मियाँ? मुर्दे के सामने नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? और अगर दूर से जाके देखे तो कैसा दिखता है वो भी सुनो। दरगाह को अभी मैं आया, सरकार बरहाना शाह की जियारत करा, हरी चादर उड़ी हुई है ऊपर, हरी चादर दिखते ही दरगाह बोलते लोग, बोलते हैं बोलते। और ये मस्जिदों में भी हरे चादर ही रखे हुए मुर्दों पे उड़ाने। अल्लाह बोला मेरे एक महबूब का नहीं आता, ले यहीं चुड़ा के तेरे को यहीं ठहरा कर दूंगा। आप पीछे जाके ठहर तो ऐसा दिखता है इमाम साहब दरगाह पे ठहर के नमाज पढ़ रहे क्या? बात समझ में आई दोस्तों? आप ईमानदारी से बोलो भाई, अगर दरगाह पे ठहर के फातिहा पढ़ना शिर्क है तो फिर सबसे बड़ा शिर्क तो नमाज जनाजा होना चाहिए, क्योंकि दरगाह में इनके अकीदे के मुताबिक मुर्दे पे फातिहा पढ़े तो शिर्क, तो फिर मुर्दे पे नमाज पढ़े तो जायज कैसा होता भाई? अगर वाकई अपनी बात में सच्चा है तो पहले मौलाना को गाड़ना, फिर आके नमाज पढ़ना। नहीं, ये पट्टे हमारे से ज्यादा इन्हों समझे हुए दीन को, मगर इन्हें बोला अगर हम लोग भी समझ के हम लोग भी फातिहा शुरू कर दिए, सलाम शुरू कर दिए, हम भी अगर दरगाहों पे जाना शुरू कर दिए तो फिर हमारे चंदा कहां से आता? दुकान बंद कर लेना पड़ता, बोर्ड निकाल देना पड़ता, ये वो जमात का सीधा सीधा अहले सुन्नत वल जमात लगाना पड़ता। लिहाजा इन्हें बोला ये समझे जैसा करो न को, ये काम अगर हौला बनाते जाओ, चंदे लेके जेबों में डालते जाओ। बात समझ में आ रही नौजवानों? तुमको हौला बनाया जा रहा है नौजवानों। कोई सऊदी रिटर्न सऊदी से आया तो तीस मार खानी है, उसको नए सिंगा नहीं निकलते। बात समझ में आ रही? सऊदी से आया अभी तो उन्हें हौलाइच बना रहा, 4 महीने जाके आया अभी तो उन्हें हौलाइच बना रहा। आप इनकी बातों में आकर बुजुर्गों से अपना ताल्लुक मत तोड़ो। क्यों? आज जितने लोगों को जमात पर फख्र है, आज जितने लोगों को जमात पर फख्र है, कान खोलकर सुन ले और आप लोग भी सुन लो। आपको अगरचे के जमात पे फख्र नहीं है, बाजू वालों की जमात पे आपको फख्र, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। और बाजू वाले तो कान खोल के सुनो, नहीं सुने आता तो मोबाइल पकड़ लो, घर को जाके सुनते मगर। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, जब से जमात आई बस जाहिर लोग बोल रहे हैं भाई दीन बहुत फैल गया, दीन फैल गया। जमात आई जब से तहारत लेना नहीं आता था, तहारत लेने आ गया। बाज़ लोग हमको नमाज पढ़ना नहीं आता था, भाई जमात में ले जाके नमाज सिखाए। भाई हमको वजू करना नहीं आता था, जमात में ले जाके वजू सिखाए। याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी, जोर से बोलो और जरा जोर से। किसी जमात ने भी खुदा की कसम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया,
آپ کو نماز کی آڑ میں، وضو کی آڑ میں، طہارت کی آڑ میں آپ کے ایمان کو برباد کر دیا۔ آپ پوچھے مولانا کیسے؟ آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اس میں سے ہاتھ اٹھا دے ایمانداری سے۔ اب تک ماشاءاللہ 1000 تھے، اب میرے کو محسوس ہو رہا 3000 ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائے، اتنے لوگوں میں جماعت والوں نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ ایک بھی نہیں۔ واہ، تم لوگ تو شہر کے لوگ ہیں یارو، میں گاؤں گاؤں پھر کے پوچھ رہا ہوں، اب تک ایک آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا میرے بھائی۔ میں کو جماعت والے کلمہ پڑھا ہے، میں پہلے رمیش تھا، جماعت والے عبداللہ بنائے، ایک بھی نہیں ملا ایسا میرے۔ آپ اگر سمجھ رہے تو خدا کی قسم میری ایک ایک بات 1000 کروڑ کی ہے، لیکن اگر آپ خالی ہنس کے لائٹ لے لیں گے تو بازو کھلا میدان ہے، لوٹو آپ، خالی ہنسنے کی ضرورت نہیں، لوٹو کلاٹیاں مارو۔ مگر میری بات سمجھو، خدا کی قسم اگر آپ میری بات سمجھ گئے، پوری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ کبھی وہابی نہیں بن سکتے۔ آپ زندگی بھر برہانہ شاہ صاحب کے غلام بن کے رہیں گے۔ آپ میری بات کو سمجھیے، جتنے جماعت والے ہیں خدا کی قسم انہوں نے کسی کافر کو کلمہ نہیں پڑھایا، انہوں نے کسی کافر کو کلمہ نہیں پڑھا۔ ان لوگ کیا کرے، جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو کھٹکے مارے خالی۔ پھر آپ پوچھے مولانا ہمارے کو اگر کلمہ جماعت والے نہیں پڑھائے تو پھر کون پڑھائے؟ سنو مسلمانوں، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ جتنے سید ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ کب کے دور کے مسلمان ہیں؟ نبی کے دور کے۔ زور سے بولو، نبی کے دور کے۔ یہ جتنے سید زادے ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے فاروقی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے صدیقی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے عثمانی، علوی، حسنی، حسینی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کب کے دور کے؟ نبی کے دور۔ زور سے بولو، نبی کے دور۔ زور سے بولو، ویری گڈ، نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ اور جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، جتنے شیخ ہیں، جتنے عبدل ہیں، جتنے مرزا ہیں، جتنے الدین ہیں، اور جتنے محمد نام رکھتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، ہمیں نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا، ہم نے نبی کو دیکھ کر کلمہ۔ ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ کون کون؟ جتنے شیخ ہیں، دیکھیں بولے تو شیخ چاند پاشا، شیخ، جتنے شیخ ہیں، جتنے محمد احمد، یہ محمد نام کے، محمد ابراہیم، یہ جتنے محمد نام کے لوگ ہیں، اور جتنے خان، پٹھان، مرزا، بیگ، سراج الدین، یہ الدین جتنے ہیں، یاد رکھو یہ نبی کے دور کے مسلمان، یہ جتنے ہیں انہوں نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، صحابہ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، مولا حسین کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر آپ پوچھیں حضرت اگر انہوں نے نبی کو، اولیاء اور اہل بیت کو، صحابہ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر انہیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو سن لو مسلمانوں، یہ سارے لوگوں کو کلمہ اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والے سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت اعلی حضرت سرکار غوث اعظم۔ پیارے دوستو، یہ توبہ کی رات ہے، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، مغفرت دینے کے بہانے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا، بعض بندوں سے اللہ کی جنگ چل رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے حضور سے کہا، حضور نے ہم سے کہا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا
اولیاء سے نہیں، پورے ولیوں سے نہیں، ایک ولی سے بھی جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا. اور اب کئی ہے اولیاء اللہ کے دشمن جو گنبدوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، مزاروں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. نالائق قوم جو ہے تقریروں میں کھڑے ہو کے بول رہی ہے کہ بدھ دو قسم کے ہیں، ایک مندر میں کھڑی ہوئی مورتی ہے، دوسری وہ ہے بدھ جو مسجد میں درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے. یعنی کہ اولیاء اللہ کی مقدس مزارات کو بتوں سے تعبیر کر رہے ہیں. آپ اندازہ کرو ان کے ستن پر کیسے خطرے پڑ گئے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نعوذ باللہ بد کلامی کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اب اللہ اعلان جنگ کو کر دیا، ولی کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی سبحان اللہ. جنگ ہو رہی. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، میرے کو سمجھ میں آیا. یہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی لینے کی رات ہے، بخشے جانے کی رات ہے، مشتہے مغفرت سننے کی رات ہے. آج اپنے نام اعمال کو لکھانے کی رات ہے. موت کو ہٹا کر حیات لکھی جاتی ہے. تو آج کی رات رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے. مگر میں بازو والوں کو دیکھا مسجد بند کر کے بیٹھا ہے. نہیں جاگنا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. 365 رات بچے چبوتروں پہ، بازو والے مولانا کو ٹینشن نہیں ہے. 365 دن راتیں بچے پارکوں کے پاس کیکا کاٹ کے گزار رہے. 12 بچے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہا، مولانا کو ٹینشن. سانچک ہو رہا، مولانا کو ٹینشن. رات رات بھر نگہ خانی ولیمے کی محفلیں چل رہی، مولانا کو ٹینشن. مولانا کے گھر میں چھٹی چلا سو ہو رہا، مولانا کو ٹینشن نہیں ہے. شب بارات آ گئی، مولانا جوش میں آ گئے، فیس بک پہ آ گئے، ایک مولانا واٹس ایپ پہ آ گئے، ایک مولانا یوٹیوب پہ آ گئے. بولے شب بارات مانانا قرآن میں نہیں ہے، شب بارات مانانا حدیث میں نہیں ہے. میں بولا مولانا تم بڑے ڈینجر ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو ولی کا دشمن ہوتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جتنے شب بارات کے منکر ہیں وہ اولیاء اللہ کی عظمت کے بھی منکر ہے، رسول اللہ کی عظمت کے منکر ہے، اولیاء اللہ کی شان کے منکر ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کے منکر ہے، اولیاء اللہ کے مناسب و مراتب کو ماننے سے محروم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ولی کے دشمن سے میں جنگ کرتا ہوں. اور جنگ یہ ہو رہی ہے کہ آج مغفرت کی رات ہے اور اللہ بازو والوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہا. اللہ کہہ رہا ہے آج مغفرت کی رات، میرے ولی کا دشمن مغفرت مانگا تو دینا پڑے گا. لہذا اس کے ذہن میں اللہ یہ بات ڈال دیا آج کی رات جاگنا ہے ہچ نہیں، تو جاگنا ہچ نہیں، تو توبہ کرنا نہیں، اللہ تجھے مغفرت دیتا ہچ نہیں. اللہ تجھے محروم کر دیا، اللہ تیرے کو انعام سے محروم کر دیا، مغفرت سے محروم کر دیا، آج کی رات توبہ کرنے سے محروم کر دیا. اور ایک بات تھوڑا کامن سینس ہے بھائی، اللہ عقل دیا نا، تھوڑا دخل دو، عقل کو دخل دو ذرا. توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کیا؟ کون سی بھی رات میں ہو سکتی ہے. اگر آج کی رات میں خصوصی طور پہ توبہ ہو رہی ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت کی بات اور کیا ہے، اس سے بڑے فضل کی بات اور کیا ہے بھائی. جب پوری دنیا توبہ کر رہی ہے، آج پوری مسجد میں لوگ دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں. ان سب میں میں بھی ایک گناہگار بیٹھا ہوں، اگرچہ کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، مگر میری دعا کسی وجہ سے قبول نہ ہو، میری توبہ قبول نہ ہو. مگر اس مجلس میں اگر اللہ کا ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہو جس کی توبہ اور دعا قبول، تو اس کے صدقے میں ساری محفل کی توبہ. پیارے دوستو، اس کے لیے کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ
की बारगाह में इबादत करने के लिए भी क्या कोई तौबा की दलील की जरूरत है भाई? आज अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने के लिए भी कोई दलील की जरूरत है? अगरचे के हजारों तफासिर में इसकी दलील मौजूद है, अगरचे के हजारों अहादीस के एतबार से इसकी दलील मौजूद है, आज की रात में पढ़े जाने वाले वज़ाइफ के एतबार से दलाइल मौजूद है, आज की रात की अज़मत और शान के एतबार से दलाइल मौजूद है। हमारे उलमा ने सैकड़ों 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 दलाइल लैलतुल बरात के ताल्लुक से पेश किया है। सारे दलाइल सुनने के बाद, समझने के बाद फिर भी बाजू वाले मौलाना वोट देते रहे। दलील का है, अबे अभी कितने दलील हमारा दलील, तू खुद बेदलील है, तेरे पास तेरे होने की दलील नहीं है, तू दूसरों से दलील पूछते फिर रहा है। बात लोग समझे नहीं मसले, नहीं समझे नहीं सकता, मैं समझा तो करा क्या। मौलाना को पूछे आप किसके बेटे हैं? बोला मैं अब्दुल जलील का बेटा हूं। दलील क्या है? कोई दलील नहीं है आपके पास। अम्मी बोले इनोच अब्बा आमन्ना सद्दक, कोई दलील नहीं है बेटा तेरे पास, कोई दलील नहीं है तेरे पास। थामने वादा कर रहा है, नए नए उम्मत के अंदर मसले लाके उम्मत को बिगाड़ रहे हैं, फितनों में पैदा कर रहे हैं। एक रात तो कम से कम आके अल्लाह के घर में बैठ के कोई तौबा कर रहा, कोई माफी चाह रहा, कोई गिड़गिड़ा रहा, कोई गिरिया बिजारी कर रहा, कोई मगफिरत चाह रहा, नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में। बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है, मिर्जा गालिब के जैसा होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, मैं आया था फटक के मौलाना के बातें सुन के, आज आया। इन्हें अशां से पहले फेसबुक पे मेरे को नई वीडियो दिखाता, अब मैं बैठता इसने मस्जिद में बोल के आया तो वाला के भाग गया। इससे फायदा है? जरा बोलो भाई, ये जो फामते बयाना करके फेसबुकों पे डाल रहे नालायक लोग, इससे उम्मत को फायदा है? तुम तो ये बोलना है अरे भाई 365 रातें जाग लिया, आवारा गर्दी कर लिया, क्या कर लिया कर लिया, कम से कम अब तो आगे तौबा कर ले रहे, अब तो माफी चाह ले रहे बड़े भाई। अब तो अल्लाह ताला एक बहाना है, अल्लाह ताला अपने रहमत की तरफ बुलाया है, शबे बारात एक बहाना है, इस बहाने के जरिए अल्लाह तुझे रहमत की तरफ बुलाया है। अरे आज अगर खुदा की कसम अगर कोई रहमत की रात नहीं भी होती, मगर इतने लोग जमा होकर रहमत मांगते तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होती। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तौबा की रात है। अल्लाह को तौबा करने वाले बंदे बड़े पसंद है, तौबा करने वाले बंदे बड़े पसंद है। हदीस पाक है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुनाहगारों में वो गुनाहगार अच्छा है। गुनहगार अच्छा होता नहीं होता, मगर आखा कह रहे गुनहगारों में वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाहगार गुनाह करते ही तौबा कर लेता है, गुनाह करते ही तौबा कर लेता है। जिसको गुनाह के साथ ही तौबा की तौफीक हो जाती है, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है। यानी कि तौबा करने वाले बंदे अल्लाह को पसंद है। अजी अल्लाह अकबर कबीरा आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मुझे माफ कर दे। जब ऐसी सदाएं बुलंद करता है तो आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सारी आवाजों में सबसे अच्छी आवाज इस्तग़फ़ार की आवाज होती है, सबसे अच्छी आवाज गुनहगार का इस्तग़फ़ार पढ़ने वाली आवाज रहती है। और आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने माफी मांग ली है, मेरे बंदे ने माफी मांग ली है, मैंने इसके सारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वाले के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। और आज की रात तो इतनी मुक़द्दस हो, बाबरकत रात है, ये लैलतुल बरात वो रात है। फरमाया जाता है आज की रात अगर किसी बंदे के नामे अमाल में समंदर के
پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہو، وہ بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آج کی رات اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک روایت بڑی مشہور ہے آج کی رات کے تعلق سے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں نکلے، اللہ کی محبت میں نکلے، جنگلوں کی طرف نکلے، اللہ کا ذکر کرتے نکلے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج سب کھا لو، آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے، نہیں سننا چاہیے، اپن گانے سننے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ لوگوں کو میں بار بار بولتا ہوں خانخواہ کو آؤ، خانخواہ کو آؤ، نہیں آتے آپ لوگ؟ ہماری خانخواہ شریف میں جتنے لوگ آتے ہیں ہم ان کو کیا ذکر کیے معلوم؟ یا مالک الملک وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب ہمارے پاس خانقاہ شریف میں گزشتہ جمعہ، جو پچھلے جمعہ گیا 2 دن پہلے، اس جمعہ کو یہ ذکر دیا گیا، آئندہ جمعہ تک یہ ذکر ہمارے مریدین، معتقدین، خانقاہ میں آنے والے سب یہ ذکر کرتے رہتے، لیڈیز بھی جینٹس بھی روزانہ کرتے رہتے۔ میں ابھی بھی یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے موبائل کھولا، میں بھی آج جو ذکر کیا وہ ہمارے پاس ایک زکوٰۃ گروپ ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہم لوگ روزانہ ڈال دیتے ہیں کہ آج ہم کتنا ذکر کیے، کتنا ذکر کیے، کتنا ذکر کیے۔ تو میں اپنے جو کاؤنٹنگ تھی وہ میں کاؤنٹ کر کے ڈال دیا، تو میں دیکھا ایک نوجوان بچہ جس کی عمر بمشکل 17 سال کی ہے، انٹر سیکنڈ ایئر کا ہے، وہ بچہ لکھا انہیں آج 3000 مرتبہ یہ ذکر کرا۔ پھر اور ذرا اوپر جا کے دیکھا تو اور ایک لڑکا ہے جس کی عمر بمشکل 20 سال کی ہے، وہ نوجوان بچہ لکھا، بیچارہ ہمارا مرید ہے، لکھا کہ انہیں 3700 مرتبہ آج یہ ذکر کرا۔ یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ لوگ آؤ جی، خانخواہ ہمارے نہیں ہونا، پان کے ڈبے ہونا، اللہ کا ذکر نہیں ہونا، منحوس گانے ہونا، گانے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ گانے سنیں گے، فحش کلامی سنیں گے، بدگوئی سنیں گے، عورتوں کی آواز سنیں گے، بروز محشر ان کے کانوں میں سیس پگھلا کے ڈالی جائے، اور وہ سیس اتنی خطرناک ہوگی، ڈالی کان میں جائے گی، پورا جسم جل کے کباب بن جائے گا، پورا جسم جل کے کباب بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد جسم سلامت ہوگا، پھر سیس ڈالی جائے گی، پھر جل کے پورا کباب بن جائے گا، پھر سلامت ہوگا، پھر سیس ڈالی جائے گی، پھر پورا جل کے کباب بن جائے گا۔ اللہ ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ کئی ایسے یہاں پر ہمارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو الحمدللہ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے، جن کو گانے سننا بھی چاہے تو ٹائم نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی چاہتے ہیں ایسا ہونا ہوگا انشاءاللہ؟ نہیں تم لگا کو بول رہے چھپا ذرا پبلک کو پوچھو، آپ لوگ چاہتے ہوئے ایسا ہونا ہوگا؟ بولو جی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ابھی جنیدی بن جاؤ، آمین آمین۔ جنیدی بنو بھائی۔ کس کے مرید ہے آپ لوگ؟ مرید بھائی ڈائریکٹ مرشد بننے کی چکر میں کہاں کا مرید لگا ہوا۔ ہماری خانقاہ میں پیسے نہیں لیتے، الحمدللہ۔ ہاں ہماری خانقاہ کی خصوصیت بھی سن لو، ہمارے پاس جو خانقاہ میں مرشد صاحب ہے نا، انہوں پیسے نہیں لیتے، دیتے ہو الٹا دیتے، الحمدللہ۔ اور ہماری خانقاہ میں تعویذہ بھی نہیں دیتے، ذکر دیتے، ذکر۔ ہماری خانقاہ میں لیمبو، ناریل، گنڈے، پپیتے، کانٹیاں، چھریاں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کا، ہمارے پاس یا رسول اللہ کا وظیفہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام کا وظیفہ ہوتا ہے، ہمارے پاس لی خمسۃ اطفی بہا الوباء العاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کا وظیفہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔
में जो मुर्शद साहब है ना उनको जुल्फार खानी है, और तो कंडे वाले हरे कपड़े पीले कपड़े पूरे एकदम ऐसा कुछ नहीं है। हम बातें बात कुछ भी नहीं है। हम अब पीर साहब ओरिजिनल है एकदम। कौन है बोलो बोलो जी आप पीछे अजी दायरो दिन लोग पूछ रहे थे भाई तुम्हारा बोलो कौन है हमारे मुर्शिद साहब बोलो। हाँ मैं हूँ मैं। हमारे पास कैसे कैसे लोग मुरीद हुए मालूम। उन्होंने पहले और कई मुरीद थे, उनके मुर्शिद बड़े डेंजर थे। बोले नमाज नहीं पढ़ना, मैं देख लेता हूँ। बोले मैं बोला बहुत खतरनाक मुर्शिद निकला। इन्हें भी जाता दोज़ख में साथ में पूरे मुरीदों को भी लेके जाने के चक्कर में दिख रहा है। नमाज मत पढ़ो बोल रहा भाई मुर्शिद। जो नमाज मत पढ़ो बोला उन्हें मुर्शिद नहीं, और शैतान है शैतान। बोले बोलो अरे जरा जोर से बोलो ना। मुर्शिद कभी नमाज से नहीं रोकता। मुर्शिद तो गल्ला पढ़ के नमाज पढ़ा था। पढ़ नमाज। मुर्शिद तस्बीह पढ़ा था, मुर्शिद जिक्र कर रहा था। मुर्शिद की नजर जेब पे नहीं, मुर्शिद की नजर मुरीद के दिल पे होती है। हमारे पास जिक्र की बात होती है, अज़कार की बात होती है, वज़ाइफ की बात होती है। आपको कैंसर की बीमारी किसी को है, पकड़ के ला लो, हमारे पास इलाज होगा। किसी को जो है बच्चे नहीं हो रहे, लाओ, हमारे पास इलाज होगा। हमारे कई ऐसे मुरीदीन हैं, सरकार के नालैन का सदका है, जिनको 10-10 साल से औलाद नहीं हुई थी। बिहम्दिल्लाहि ताला जिनको औलाद है। आप पूछो मौलवी साहब कौन सा लींबू दिए? हम लींबू नहीं दिए, कुरान की आयत दिए। नारियल नहीं दिए, मुस्तफा जाने रहमत का बताया हुआ वजीफा दिए। जो वजीफा आमिना का लाल पढ़ता था, जो वजीफा कभी गौसे पाक ने दिया था, जो वजीफा कभी गरीब नवाज ने दिया था, आज वो वजीफा खानकाए जुनैदी में दिया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की नारायण का सदका है, सीना ठोक कर तहदीसे नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। बिहम्दिल्लाहि ताला हमें गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, मगर अल्लाह ने हमसे वो काम लिया है जो काम अल्लाह कभी किसी अल्लाह वालों से लिया करता, अल्लाह वालों से लिया करता था। आज जरूरत है मेरे भाई, अगर हम किसी अल्लाह वाले को दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी आलिम साहब को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी अल्लाह वाले को दोस्त नहीं बनाएंगे, शैतान हमारा दोस्त बन जाएगा। कहां कहां लेके फिरता है शैतान। अभी आप देखे हमारे नौजवान नात शरीफ पढ़े, इमाम शरीफ बने, आप नहीं बने, इन्हों बने, कई को बने हुए। आप कई बुरे बन रहे हैं। आप भी तो जवानी छे, आप भी मुसलमानी छे, आप भी उसूल गोड़े के छे, आप भी कितना डिग्री करने वाले छे, आप भी नौकरी करने वाले, फिर ये नौजवान बच्चा कहीं को बना। बोले अब मौलाना रूम इरशाद फरमा दिया, सोहबते सालेह तुरा सालेह तुरा, नेक लोगों की सोहबत में बैठना नेक बना देता है। अच्छों की सोहबत में बैठने से इंसान अच्छा हो जाता है, और बुरों की सोहबत में बैठने से इंसान बुरा हो जाता है। आप में ये नौजवान में फर्क इतना है, आपको अच्छी सोहबत नहीं मिल रही। आप जुम्मे को जुम्मा नक्शबंदी साहब को दे दिया, हाँ चलो भाई राइट, किस्सा खत्म, आ गए नक्शबंदी साहब जुम्मे को आ गए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शबे बरात को आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, किस्सा खत्म। फिर उसके बाद कल कोई पुराना अब्दुल गफूर फिल्म के टिकट ला रहा, वही अब्दुल जलील गालियां देते बैठा हुआ है, वही अब्दुल रहमान थामते बातें करते बैठे हुआ है, वही घर में खतरनाक लड़ाया झगड़े। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मेरे भाई, आओ नेक माहौल में बैठो, अच्छे माहौल में बैठो, प्यारे माहौल में बैठो। जो इंसान जैसों की सोहबत में बैठता है वैसा उसको रंग चढ़ता है, वैसा रंग चढ़ता है। बड़े बड़े सूरमाओं को भी रंग चढ़ जाता है सोहबत का। बड़े बुजुर्गों ने कहा ये मिसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। ये मिसल मिसाल, ये मिसाल, ये मिसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। इंसान तो क्या चीज है भाई, सोहबत में बैठने से दरो दीवार बदल जाते हैं। जहां इंसान जैसे बैठते हैं वहां की दरो दीवार से वैसी खुशबुएं महका करती है। कोयले की दुकान में देखो दीवार भी काली हो जाती है, मस्जिद में देखो दरो दीवार भी नूरानी हो जाती है। जैसी सोहबत में रहेंगे दरो दीवार भी वैसे हो जाते हैं।
इंशाअल्लाह ताला मैकेनिक की सोहबत में रहने से इंसान मैकेनिक बनता है, बनता नहीं बनता। बच्चा 10th फेल हो गया, माँ वाले कहे मोटर मैकेनिक कर डाल दिए, क्या बनता? डाकू बनता नहीं, मोटर मैकेनिक बनता। क्यों? मैकेनिक की सोहबत में। बाबा ने जाके वेल्डर के पास डाल दिए, बच्चा क्या बनता? वेल्डर बनता। बाप गुस्से में आया, लेक्चर कारपेंटर के पास छोड़ दिया, बच्चा क्या बनता? कारपेंटर बनता। क्यों? जिसकी सोहबत में रहता वैसा हो जाता। और जब बच्चा अल्लाह वालों की सोहबत में रहता तो अल्लाह वाला बन जाता। मुत्तकियों की सोहबत में रहता है तो मुत्तकी बन जाता है। इमामा बांधने वालों की सोहबत में रहता है तो इमामा बांधने वाला बन जाता है। अरे गोरे दिल वालों की सोहबत में रहता है तो गोरा दिल वाला बन जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आओ आज आपको दावत देता हूँ, माहौल से जुड़ो, नेकी की तरफ आगे बढ़ो। आओ दोस्तों, तौबा की रात है। अल्लाह ने ये रात हमें तौबा के लिए दी है, मग़फ़िरत के लिए। कई ऐसे लोग हैं क्या बोलते थे, अच्छा बोलते जरा सुनने के बोल के बैठे, नौज़ बिल्लाह। आज सुनने नहीं बैठे हम, आज हम तौबा करने बैठे। क्या करने बैठे बोलो? तौबा करने बैठे। और तौबा का तरीका क्या है गुज़िश्ता भी बयान कर चुका, फिर एक बार बयान कर देता हूं। तौबा काना खींचने का नाम नहीं, तौबा कल्ले पीट लेने का नाम नहीं, तौबा कल्ले खींचने ना नलियां मत लेने का नाम तौबा नहीं है। ये तौबा किसका नाम है? सुनो दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर खुद को गुनहगार समझना, ये तौबा की पहली शर्त है। खुद को, जोर से बोलो, खुद को। आज कौन समझ रहा जी गुनहगार अपने आप को? हर आदमी बोल रहा मेरे तो अच्छा कोई भी नहीं है, हर आदमी बोल रहा मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। हर आदमी बोल रहा मैं सबसे अच्छा हूँ। बल्कि पास तो इतने खतरनाक लोग रहते, अपनी मिसाल देते लोगों के सामने, देखा बेटे तुम्हारे बाबा जान कितने अच्छे हैं, अरे बाप रे बाप। जबकि बाबा जान अम्मा जान को मार मार के दादा बन के सोए। पूरी जिंदगी अम्मा के ऊपर जुल्म करे बच्चे, पूरी जिंदगी खानदान वालों पे, भाइयों पे, बहनों पे जुल्म करे, और फिर उसके बाद कहते देखो बेटे मैं कितना अच्छा हूं, मैं कैसा खुददार जिंदगी गुजारा। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान अपने आप को गुनाहगार समझने तैयार नहीं। तौबा की पहली शर्त है अपने आप को गुनाहगार समझना। क्या समझना बोलो? गुनाहगार समझना। ये दूसरी शर्त है गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना। गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा, अल्लाह के बारगाह में रुजू होना, अपने आप को गुनाहगार समझ के नादिम होना। अल्लाह मैं बड़ा बदकार हूँ, सियाकार हूँ, अल्लाह आज शर्मिंदा हूँ तेरे दरबार में, तेरे मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, तेरे सामने हाथ उठाने के लायक नहीं हूँ। किस मुंह से तुझसे मांगू मेरे मौला? ये मुंह भी गुनाहगार, ये जुबान गुनाहगार, ये हाथ गुनाहगार। ऐसी नदामत और शर्मिंदगी का इजहार है। जब अपने आप को गुनाहगार समझे, नादिम और शर्मिंदा समझ कर लिए, तो अब तौबा की तीसरी शर्त है, अब सच्चे दिल से अहद कर ले अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि आइंदा से अपनी जिंदगी में फिर कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। जो अब तक गुनाह हो गए वो गुनाह फिर दोबारा, बोले फिर वो गुनाह दोबारा। ये 3 अहदो इरादे का नाम तौबा है। खुद को गुनाहगार समझना, नादिम और शर्मिंदा होना, और आइंदा गुनाह न करने का अहदो इरादा करना, इन 3 चीजों का नाम तौबा है। जब बंदा ऐसी तौबा करता है तो फिर खुदा की कसम सुन लो, हदीस पाक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर उस बंदे के नामे अमाल में समंदर के पानी के खतरात के बराबर, जमीन पर रहने वाले कंकरों जर्रात के बराबर भी अगर उस बंदे के पास गुनाह होंगे तो अल्लाह ऐसी तौबा के सदक़े में उसके पूरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अल्लाह मुआफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में गुनाहगारों से खिताब करता है, गुनाहगारों से कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो।
अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, अल्लाह से नाउमीद मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से अपनी मुंह मत फेरो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे 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 गुनाहों को माफ फरमाने वाला, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। बस शर्त एक है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। खुशखबरी देना मेरे बंदो, आओ मैं आज तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। तौबा करो, फिर कसम खा लो आइंदा तुम ऐसे गुनाह फिर नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास चोरी वाला गुनाह हो, कसम खा लो आज के बाद फिर नहीं करूंगा। अगर माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह हो, आज है तो इरादा कर लो फिर माँ बाप के साथ नाफरमानी नहीं करूंगा। बीवी बच्चों पर जुल्म ज्यादती का गुनाह हो, आज इरादा कर लो फिर से ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास जुआ खेलने का, शराब पीने का, चोरी करने का गुनाह है, आज इरादा कर लो फिर ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। गुनाह को गुनाह समझो, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाओ और आइंदा फिर ये गुनाह ना करने का पक्का मुसम्मम कस्द इरादा कर लो। इसी का नाम तौबा है। और जब कोई ऐसी तौबा करता है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ताला उस बंदे को जिस मजलिस में बैठ के वो दुआ तौबा करता है, उस मजलिस में उठने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उस मस्जिद से निकलने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और अल्लाह कहता है बंदो मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरे बंदो मैं तुम्हें माफ करने तैयार हूं, मेरे बंदो मैं तुम्हें माफ करने तैयार हूं। आओ, मैंने तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोला रखा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत फुज़ैल नाम के बुजुर्ग गुजरे, बाद में अल्लाह ने इनको विलायत अता की, मगर विलायत की शान से मिली जरा वो देखिए। असल में ये पहले डाकू थे, बहुत मशहूर और मारूफ डाकू थे। फुज़ैल नाम था, डाकू थे। ऐसे डाकू थे कि आपके इलाके से अगर कोई शख्स गुजरता तो उसकी रूह कांप जाती थी। इलाका मशहूर था, ये फुज़ैल का इलाका है, उस इलाके से गुजरने लोग डरते थे। एक रात दो बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, आबिद और ज़ाहिद लोग गुजर रहे थे। उनके पास कुछ अशरफियां थी, वो अपनी अशरफियों को सेफ करना चाहते थे, बचाना चाहते थे फुज़ैल से। रात का अंधेरा था, बिजलियां कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। वो दोनों बुजुर्ग एक झाड़ के पीछे छुप गए थे। रात कैसे भी करके गुजार लेंगे, सुबह होते ही निकल के चले जाएंगे ताकि फुज़ैल के शर से हम महफूज रहे। तो फिर उसके बाद फुज़ैल को खबर मिल गई कि दो लोग गुजर रहे हैं, उनके पास कुछ अशरफियां हैं। फुज़ैल का नेटवर्क बड़ा खतरनाक था। तो फुज़ैल ने क्या किया, उन दोनों को ढूंढते 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 उस झाड़ के करीब पहुंच गए। फुज़ैल ने गौर किया कि वो दो बुजुर्ग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, हमारे पास जो दौलत है वो हलाल की दौलत है, हमने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए कमाई है। ऐ अल्लाह, फुज़ैल बड़ा बदमाश है, ये डाकू है। ऐ अल्लाह, ये लोगों को लूट लेता है, ये हराम का खाता है, ये लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है। ऐ अल्लाह, ये लोगों के ऊपर शर करता है। ऐ अल्लाह, इसके शर से हमको बचा ले, इसके जुल्म से हमको बचा ले, इसकी बदकारी से हमको बचा ले, इसकी डकैती से हमको बचा ले। वो बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के दरबार में वास्ता दे रहे हैं। अल्लाह, हमने अब तक जितनी इबादतें की है उन इबादतों का वास्ता हमको फुज़ैल के शर से बचा ले। जैसे कि बातें सुने तो फुज़ैल के ऊपर क़यामत गुजरी। ये बेचारे नेक लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, तिलावत करने वाले, और मेरे से पनाह मांग रहे हैं जैसे मोमिन शैतान से पनाह मांगता है। मुझमें और शैतान में कोई फर्क नहीं है। ये अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी रात गुजर रही है।
सन्नाटे में खड़े हुए, बिजलियां कड़क रही है, रात का अंधेरा है, बारिश हो रही है, ये दुआ कर रहे हैं, मेरे ऊपर लानत भेज रहे हैं, मेरे लिए, मेरे शर से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। मैं इतना खतरनाक हूं कि लोग मुझसे वैसे डरते हैं जैसे अल्लाह वाले शयातीन से डरते हैं। शैतान के मुमासिल मुझको खड़ा कर दिए। कहा ऐसी जिंदगी से क्या जीना जिस जिंदगी के अंदर इतना लोगों के साथ जो है बद्दुआ वाला ताल्लुक हो, बदकलामी वाला रिश्ता हो, लोग जो है खौफ में, दहशत में हो। फुजैल घोड़ा पलटाया और सोचते सोचते चले गए, घर तक गए, अल्लाह वालों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने फुजैल के लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। फुजैल घर को आए, मुसल्ला बिछाए, बड़े शर्मिंदा हुए। लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, शैतान के बराबर रखे हैं मुझे, शैतान के बराबर रखे हैं मुझे, मेरा जिक्र शैतान की तरह हो रहा है। फुजैल ने मुसल्ला बिछाया, कहा अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह आज एक डाकू तेरे दरबार में खड़ा है और मौला आज ये डाकू तेरे दरबार में आंख उठाने के लायक नहीं है, सर दिखाने के लायक नहीं है, मौला ये शर्मिंदा है। ऐ अल्लाह फुजैल तेरे दरबार में शर्मिंदा है, फुजैल मायूस खड़ा है, शर्मिंदा खड़ा है, नादिम खड़ा है। ये कहते हुए रकात बांधे, रोते 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 सजदे में गए और कहने लगे अल्लाह आज तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, तमाम गुनाहों से माफी चाहता हूँ, तमाम खताओं को छोड़ने का पक्का कस्द और इरादा करता हूँ। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, गुनाहगार बदकार सियागार एक डाकू की ये तौबा कबूल कर दे। अल्लाह ने तौबा कबूल की। जब सजदे में गए थे